نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت نماز عطا کی ہے۔ ایک تو فرض نماز ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز ادا کی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زیادہ رکعتوں والی نماز ادا کی ہے، اور اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی بخشش ہو، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی تراویح قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا۔ یعنی تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح یعنی نکل جائے گا، یعنی اس دن کی طرح نکل جائے گا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ گویا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، کہ جیسے بچہ ایک پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک۔ یہ روایت نسائی کے اندر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے، یعنی بخشش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے اور نیند کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ آگے اس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور روزہ افطار کرانے کی جہاں پر فضیلت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دے یعنی افطار کرا دے، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو بھی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا، کم نہیں ہوگا۔ آگے لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا، کہ اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ روزے دار کا روزہ کھلوا دے۔ یہ پوچھنے والے یعنی روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر یعنی پانی پر یا ایک لسی پر کھلوا دے۔ کوئی چیز اگر کھلوا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسے ہی ثواب دیں گے۔ ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت ہے، اللہ جل شانہ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں روزہ کھلوانے کی، تراویح کی، عبادات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوشیاں اور یہ نیکیاں، یہ گھڑیاں اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔